الرحمن الرحیم، رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کہ جو سب پر مہربان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی بھوکا نہیں مارتے، ان پہ بھی اللہ نے رحم کر رکھا ہے۔ تو رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کہ دنیا میں وہ سب پر مہربان ہے۔ رحیم بہت مہربان ہوگا، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ مومنوں پر آخرت میں بہت زیادہ مہربان ہوگا کہ ایسی نعمتیں ان کو عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ ان نعمتوں میں کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی درد ہوگا ہی نہیں۔ دنیا میں نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، پر نعمتوں میں کوئی نہ کوئی تکلیفیں بھی ہیں، راحتوں کے اندر تکلیفیں بھی ہیں۔ اولاد نعمت ہے پر کبھی تکلیف بھی دیتی ہے، مال و دولت نعمت ہے پر کبھی انسان کو غلط راستے پر بھی لے جاتی ہے۔ تو دنیا میں جو اللہ کی رحمت ہے، نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں کوئی نہ کوئی تکلیف کا کانٹا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ انسان درست چلتا رہے تو تکلیف کا کانٹا اس کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن انسان جب غلط چلتا ہے تو پھر اللہ اس تکلیف کے کانٹے کو اس کے لیے ظاہر کر دیتا ہے اور اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو رحیم، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ مکمل رحمت ہوگی آخرت میں، کہ اس میں جو نعمتیں ہوں گی مومنوں کے لیے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ غم ہے، نہ بڑھاپا ہے، کچھ بھی نہیں۔ مالکی یوم الدین، اس کا تعلق بھی آخرت کے ساتھ ہے کہ بدلے کے دن کا مالک ہوگا۔ بدلے کے دن سے انسان کو آخرت کے بارے میں فکر مند کیا ہے کہ انسان یاد رکھے کہ ایک دن بدلے کا آنے والا ہے، جہاں اس کو اس کی برائیوں کا اور اس کی نیکیوں کا بدلہ ملنے والا ہے، جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم انصاف کی ترازویں قیامت کے دن قائم کر دیں گے، کہ جب قیامت کا دن ہوگا ساری مخلوق اللہ کے سامنے، سب انسان کھڑے ہوئے ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، کیونکہ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات کا مکلف بنایا ہے۔ جس طرح ہم پر نماز روزے فرض ہے، اسی طرح جنات پر بھی فرض ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں۔ تو جس طرح ہمیں نیکیوں پر اللہ انعام دیں گے، برائیوں پر اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے، اسی طرح جنات کا بھی معاملہ ہوگا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں پر انعامات عطا فرمائیں گے اور ان کی برائیوں پر ان کو بھی سزائیں ملیں گی۔ باقی انسان اور جنات کے علاوہ جو جانور ہیں، ان کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے، اور دنیا میں اگر کسی جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بے سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے، اور وہ جو سینگ والی بکری تھے اس کی سینگ ہٹا دیں گے۔ تو پھر وہ بے سینگ والی بکری جس پر سینگ والی نے ظلم کیا ہوگا، اسی پر وہیں پر بدلہ ہو جائے گا اس کا، اور اس کے بعد سارے جانور جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مٹی کر دیں گے دوبارہ۔ یعنی جانوروں کے لیے آگے کچھ نہیں ہے، دوزخ میں جانا یا جنت میں جانا۔ ہاں، اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں آتا ہے کہ اصحاب کہف کا جو کتا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ انسان کی شکل دے کر جنت میں بھیجیں گے، کیونکہ جنت انسانوں کے لیے ہے یا جنات کے لیے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کتے کو اصحاب کہف کی برکت سے
جنت میں بھیجیں گے تو پھر مکمل رحمت کا اظہار فرمائیں گے۔ مکمل رحمت کتے کی شکل پر تو نہیں ہے، مکمل رحمت تو یہ ہے کہ اس کو احسن تقویم انسان کی شکل دی جائے، تو یہ مکمل رحمت ہوگی۔ اس کو بھی اصحاب کہف کے کتے کو بھی جنت میں بھیجا جائے گا، کیونکہ یہ نیک لوگوں کے ساتھ رہ گیا۔ صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ جانور بھی اس سے محروم نہیں ہوتے، نیک صحبت کا اتنا اثر ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی صحبت کو نیک رکھنا چاہیے کہ نیکوں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں بھی بخش دے۔ تو حقوق انسان کے اوپر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ایک بندوں کے حقوق ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ عام معافی فرمائیں گے، درگزر فرمائیں گے اپنے حق میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بدلے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کے معاملے میں تو چشم پوشی فرما دیں گے، لیکن بندوں کے حق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ چشم پوشی نہیں کریں گے۔ انسانوں کو ان کا حق پورا پورا ملے گا، بدلے والوں کو ان کا حق دیا جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، دیکھو جن کو بدلے کے دن کی فکر ہوتی ہے وہ لوگ کیسے ڈرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجوسی کو کچھ قرض دے رکھا تھا۔ مجوسی اس کو کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ویسے ہی کسی کام سے اس کے گھر کی طرف گئے، تو اس کے گھر کے پاس کوئی نجاست تھی، اس میں پاؤں پڑ گیا، جوتے پہ نجاست پڑ گئی۔ تو اتنے میں ان دروازے تک پہنچ چکے تھے، وہ اپنے جوتے نکالے اور اس کو جھاڑا جوتوں کو، تاکہ نجاست وغیرہ ہٹ جائے، گھر کے اندر نجاست نہ جائے۔ تو وہ نجاست کچھ اس کی جوتوں سے اڑ کر اس کی چھینٹیں اس کی جو دیوار تھی مٹی کی، گھر کی دیوار، اس پر لگ گئی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہوا کہ میں نے کسی انسان کی دیوار کو خراب کر دیا، یہ تو میری طرف سے زیادتی ہوئی، کسی کے گھر پر نجاست لگ گئی میری وجہ سے، لہذا اب اس کو دور کیسے کروں؟ اگر تو چھوڑ دیتا ہوں اس نجاست کو دیوار پر تو یہ میری طرف سے زیادتی ہو گئی، اگرچہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی ہے لیکن ہوئی تو میرے جھاڑنے کی وجہ سے ہی ہوئی ہے، اور اگر اس کو دیوار سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں تو دیوار سے مٹی بھی ہٹے گی تو دیوار کا نقصان ہوگا، تو یہ ایک مصیبت سے ہٹے تو پھر نقصان میں چلا جاؤں گا کہ دوسرے کی دیوار خراب کر دی، اس مٹی نجاست ہٹانے کے ساتھ ساتھ اس کی مٹی بھی ہٹا دی۔ تو اسی پریشانی میں ہو گئے کہ اب اس مصیبت سے کیسے جان چھڑاؤں کہ یہ میری طرف سے زیادتی ہوئی۔ اس دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی جو نوکرانی تھی وہ باہر آئی، تو اس کو کہا کہ اپنے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ آئے ہیں۔ تو وہ گئی اندر اور اپنے مالک کو جا کر کہا کہ باہر ابو حنیفہ آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا، وہ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے قرض لے رکھا ہے ان سے، شاید قرض مانگنے کے لیے آئے ہوں گے۔ تو آتے ہی باہر جو ہے پریشانی کا اظہار کرنے لگا کہ حضرت میں ابھی فی الحال نہیں دے سکتا، میں مجبور ہوں، پریشان ہوں، مجھے مہلت دیجیے۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں اس لیے نہیں آیا، معاملہ تو اس سے زیادہ سنگین ہوا ہے۔ کہا وہ کیا بات ہے؟ اس سے زیادہ اہم بات ہے میرے لیے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا بھائی ہوا یہ کہ میرے پاؤں چپل پر نجاست لگ گئی تھی اور میں اس کو جھاڑ رہا تھا تو آپ کی دیوار پر وہ نجاست اڑ کے لگ گئی ہے، اب میں اس کو اگر ہٹاتا ہوں تو آپ کی دیوار کا نقصان ہوگا کہ مٹی بھی ہٹے گی ساتھ میں، اور اگر چھوڑتا ہوں تو یہ میری طرف سے آپ کے اوپر زیادتی ہے، تو اب یہ ظلم ہو گیا میری طرف سے، میں اس ظلم سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن تو یہ نہ کہے کہ مجھ پر ظلم کیا تھا، اس نے میرے گھر کی دیوار خراب کی تھی۔ اس نے جب یہ بات سنی تو وہ حیران رہ گیا کہ اس انسان کو اپنی قیامت، اپنی آخرت کا اتنا فکر ہے کہ یہ ذرا سی مٹی ہٹنے کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ یہ میری طرف سے اس کے اوپر زیادتی نہ ہو جائے۔
تو اس نے کہا حضرت پہلے میں اپنے آپ کو پاک کرنے سے ابتدا کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو پاک کر لوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اب اس میں نقطہ یہ ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو ذرا سی ایک بات کی وجہ سے اس کو بلایا، اس سے بات کی کہ میری طرف سے ظلم نہ ہو، اتنا سا بھی ظلم اپنے لیے وہ نامہ اعمال میں برداشت نہیں کر سکتے کہ میں کسی کے اوپر اتنی بھی زیادتی کروں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس اخلاق کو دیکھ کر دوسرے کے اوپر اتنا فرق پڑا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو جب مسلمان لوگ اپنے دین پر مضبوط ہوتے ہیں تو غیر مسلموں پر بڑا اثر پڑتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دین میں اتنی باریکی باتیں ہیں اور اتنا خیال ہے دوسروں کا، مسلمانوں کا کیا کافروں کا بھی اتنا خیال ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، تو یہ کیسا پیارا دین ہے۔ تو وہ مسلمان ہو گیا اس ذرا سی بات کے اوپر۔ تو میرے محترم دوستو، انسان بدلے کے دن کا فکر رکھے کہ میں آج تو زندہ ہوں اور کھا پی رہا ہوں، اگر کسی کا حق کھا لیا، کل قیامت کے دن اس کو حق کہاں سے دوں گا میں؟ آج ہی انسان اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنی معاملات صاف کر لے، صفائی کر لے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا نہ پڑے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ